السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 277 سے 279 تک جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور ادا کی زکوٰۃ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، فإن لم تفعلوا، پھر اگر نہ تم کرو، فأذنوا بحرب من اللہ، تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں اصل مال تمہارے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو سود کی آیات کے ساتھ اللہ نے یہ آیت ہمیں بتائی ہے کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، یعنی ایسی بری حرکتوں سے باز آ جائیں، برے پیسے سے بچ جائیں، حلال کھانے اور کمانے کی کوشش کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، کیونکہ پیچھے اللہ نے کہا یربی الصدقات، صدقات بڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی اسی لیے ہی ہے کہ وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما آتیتم الزکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ بڑھتی ہے اللہ کے پاس، جو تم سود لیتے ہو وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں لگتا ہے، تمہیں اٹریکٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ان جالوں میں پھنستے ہیں، کبھی بیمہ کے نام سے، کبھی بینک سے کوئی لون لے کے، کبھی کاروبار کی کوئی لاٹری لے کے، بہت ساری اس کی شکلیں آ چکی۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب سود کھانے والوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ ابھی تو الحمدللہ بہت سے لوگ اس چیز کی کراہت کو محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ایسا آگے برا دور آ رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سود ہے۔ جس طرح آج کل بہت ساری چیزیں اچھے اچھے ناموں سے آ گئی ہیں، اور لوگ جیسے بانڈ کو لینا کوئی اتنی بڑی بری چیز نہیں سمجھتے، بہت سارے اچھے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ بانڈ کی رقم کو لے کے، تو کیونکہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، آپ دیکھیں آپ نے 10 روپے کا 100 روپے کا بانڈ لیا اور آپ کا اس سے لاکھوں نکل آیا، تو اٹریکشن ہے نا۔ تو آپ دیکھیں جو بھی کمائی آپ کو محنت کے بغیر بہت زیادہ کوانٹٹی میں مل رہی ہے وہ سود ہے، کیونکہ جو لوگ خریدتے ہیں 10 روپے کا یا 100 روپے کا بانڈ یا 500 کا، وہ خریدنے والے تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، لیکن انعام ہر ایک کا نہیں نکلتا، تو وہ انہی لوگوں کا ہی پیسہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کا نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، جبکہ اللہ ہمارے معاشرے میں دولت کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے صدقات کو بھی انکریج کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی۔ آپ دیکھیں اللہ کو ان سے کیا چاہیے، وہ ہماری بھائی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال، کہ جو میں نے تمہیں دیا یہ اس کا شکر ہے کہ تم دو، مختلف طریقوں سے دو، کبھی صدقات کے ذریعے دو، کبھی اور مال کے ذریعے دو، کبھی اچھائی کے ذریعے دو، اور زکوٰۃ دو صرف 2.5%، اور کبھی بھی تھوڑے سے ہمیشہ شروع کرنا چاہیے، بڑے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس تو ہے نہیں۔ اب فرض کریں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس 2-4 تولے سونا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 7 تولے پہ زکوٰۃ لگتی، اور اگر وہی 2-4 لاکھ ہمارے پاس پڑا ہو تو کیا ہم اس کا زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں؟ مطلب اس کی تو ہم سمجھتے کہ نہیں یہ پیسے ہیں تو دے دیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ ٹھیک ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں کہی تھی، لیکن جس طرح بڑھ گیا ہے، اور دینے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی چیز کی حفاظت ہوتی، کتنا سینکڑوں تولے سونا ڈاکو لے جاتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو اگر ہم وہ صدقہ، وہ اس کا
میل جو ہے ہم خود اتار دیں، تاکہ ہماری چیز ہمیشہ ہمارے پاس اٹریکٹ مطلب چمکتی رہے اور ہم استعمال کریں۔ اور اب تو ہم استعمال بھی نہیں اتنی آسانی سے کر سکتے، کیونکہ جتنا معاشرے میں غریبی اور حق تلفیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں جرائم بڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں لوٹ لو ان کو جن کے پاس بہت سارا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، یہ فضول نہیں جائیں گے تمہارے خرچ کیے ہوئے مال، اور پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا میں ڈھیر جو مال اور سونا لے کے بیٹھے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر وقت خوف ہوتا ہے، کوئی بینک میں لاکرز لیتا ہے، کوئی اپنے گھروں میں چھپاتا پھرتا ہے، اور پھر مال بھی اسی طرح، بینک کہیں ٹیکس کا فکر، کبھی زیادہ زکوٰۃ دینے کا بھی ہمیں فکر ہوتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ یہ اللہ نے ہمارے بھلے کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر بہت سارا سنبھالنے کا فکر، کسی کی اولاد ہو اور وہ بہت امیر ہو تو ان کو ہر وقت فکر کہ ان بچوں کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے، اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو دنیا تو ہے ہی خوف اور غم کا گھر، یہاں کبھی بھی دولت کسی کے لیے خوشی اور سکون کا باعث نہیں بن سکتی، لیکن اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں اپنی ضرورت سے جو زائد ہے دیتے رہتے ہیں، پھر ہمیں خوف غم دنیا میں بھی کم ہوں گے اور آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں۔ آخرت کی طرف سے تو اللہ کا انعام ہے نا، اور دنیا میں بھی یہ اللہ کا پورا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم جو کوئی اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اچھے عمل ہم دیکھیں گے، تخصیص کوئی نہیں ہے اجر کے معاملے میں، ان کو بھی کوئی خوف، ان کو بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے طیبہ حیات دیں گے، پاکیزہ زندگی۔ اور پاکیزہ زندگی کیا ہے اگر اس میں خوف اور غم ختم نہ ہو تو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو بھی باقی ہے سود میں سے اسے چھوڑ دو، نہ اٹریکٹ ہو جاؤ اس کی طرف، یہ جھوٹا مال ہے، یہ دنیا کی طرح ہے دھوکے باز، جس طرح دنیا متاع الغرور ہے اسی طرح یہ مال بھی متاع الغرور ہے۔ اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، تم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو تو صدقات اور زکوٰۃ دو، تمہارا مال بڑھے گا۔ تو جو سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں چھوڑیں ہم بینک کو، ہم وہ سود لے کے کسی غریب کو دے دیں گے، بھی جس چیز کا ٹھیک ہے ہم اس کو ثواب بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ایک شیطان کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، ڈھکسلا ہے، وہ ڈھک کے آپ کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً کسی دفعہ آپ کا سود زیادہ بن گیا اور آپ کہیں گے تھوڑی سی مجھے ضرورت پڑی ہے چلو کر لیتی، بعد میں اس میں رکھ دوں گی، پھر وہ رکھا نہ جائے۔ تو یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کے پاس رہتا ہے، اور یہ شک ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ کسی دن وہ حرام میں جا پڑے گا۔ تو اس لیے حرام سے آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو شک ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ ہے گناہ کو چھوڑنا، کہ جہاں شک پڑتا ہے نا، اب جیسے بیمہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کا، اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کا، شادیوں کے لیے بیمے کرائے ہوئے کہ چلے بھی جب ہمیں ضرورت پڑے گی یا ہم زندگی میں نہیں رہیں گے ہمارے پچھلوں کو فائدہ۔ تو اب پچھلوں کو کوئی حلال چیز کی دعا کریں نا، پچھلوں کے لیے آپ حرام چیز کو کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حرام ملے تاکہ آپ کے لیے گناہ جاریہ رہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی، ہم ان دعاؤں پر یقین سے اگر عمل کریں اور ان کو پڑھیں تو یقیناً ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں تھوڑے سے بھی اتنی برکت ہو جائے کہ ہمیں حرام کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے لیے دعا فرمائی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا من فضلک عمن سواک، یا اللہ کافی کر دے ہمارے لیے تو اپنے حلال کو حرام سے، یعنی حرام کی بجائے حلال کو کافی کر دے، اور ہمیں غنی کر دے اپنے فضل سے، اپنے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ کر دے، اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ ہر چیز سے، ان من سواک، جو بھی تیرے علاوہ دنیا میں کتنی بھی دولت ہے، اٹریکٹیو ہے، زیادہ ہے کوانٹٹی میں کبھی اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھوں۔ اب دیکھیں گندگی کا ڈھیر بھی ہو کبھی اٹریکٹ نہیں کرتا، آپ ہمیشہ اس پیسے کو یہ سمجھیں کہ یہ اوپر سے سجائی ہوئی بری ترین گندگی ہے،
آپ نے کل حدیث سنی ہوگی جو پچھلے لیکچر میں گئی کہ کس قدر اس کے گناہ ہے، اور ہلکا سا گناہ کیا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب سوچیں اس چیز کو، فیل کریں کہ کتنی بڑی یہ بے حیائی کا کام ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں پر یقین رکھتے ہوئے آپ ان کو پڑھیں، اور کتنی خوبصورت ہے کہ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا کے حلال ہمارے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اور انسان اگر بے نیازی اس کے اندر آ جائے نا تو کمال کی چیز ہے۔ جو اس کو رب نے دیا ہوگا اس میں سے جتنا بھی وہ خرچ کرے گا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، کیونکہ گنتی سے برکت نہیں آتی ہے، بڑے زیادہ ہونے سے برکت نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ زندگیوں کو دیکھیں، کچھ لوگ تھوڑا سا جیتے ہیں، مدتوں زندہ رہتے ہیں دلوں میں، اور کچھ بوڑھے ہو کے مرتے ہیں تو ان کے مرنے پہ کوئی غم دل میں نہیں آتا ہے، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوا۔ یہ ہے برکت، تھوڑا جیے، زیادہ سکھ دے کے گئے دنیا کو، زیادہ لوگوں کے دکھ دور کر دیے، زیادہ اچھا اخلاق تھا، زیادہ اچھی زبان تھی، زیادہ خیر خواہ تھے۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑے کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کے کام کرنے، اس بہت زیادہ سے اچھا ہے جو آپ لوگوں کو بانڈ کے اور بیمہ کے اور اس طرح کے بینکوں سے سود لے کے تو لوگوں میں خوشحالی بھیجنا چاہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو جو بقیہ ہے سود میں سے، دیکھو بھی نہ، اگر ہو تم مومن ایمان والے ہو تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو۔ ایمان کس پہ رکھو؟ اپنے رب پہ، وہ دینے والا ہے۔ یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ مانگتے وقت کیوں تم بھوکوں کی طرح مانگتے ہو؟ کھل کے مانگو، وہ کھل کے دے دے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم نے سود کو لینے کی کوشش کی، اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے، باوجود پتہ لگنے کے لاجکس پیش کی، اپنے دل کو سیٹسفائیڈ گناہ پہ کر لیا، تو یاد رکھو یہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ کون ہارے گا؟ تم خود سوچ لو۔ اپنے رب سے جنگ کر کے شیطان تمہاری نظر کے سامنے ہے، مردود ہے، اور کس کاموں میں مشغول ہے؟ کیا سکون ہے اس کو؟ فساد ہی فساد ڈال کے خوش ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی۔ آج اگر اتنی ہمت ہے، لے لو اس سود کو، کھا لو، اس سے زندگی کو خوشحال بنا لو، عیش کر لو۔ اللہ رسول سے جنگ، اپنا سکون چھین لو گے، اپنا سکھ، اپنی صحت، اپنی برکت چھین لو گے خود تم اپنے ہاتھوں سے۔ اسی لیے تو علماء نے بینک میں جاب سے بھی منع کیا کہ جہاں سود کا لین دین ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا لینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سب پر لعنت۔ تو بچ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، بچنے کی کوشش نہ کی، دعائیں نہ کی، اور تم نے اس کو اپنے لیے آسان سمجھا، اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تو میں کیا کروں؟ بہت ساری مثالیں ہیں جن کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں انہوں نے کما کے دکھایا ہے دنیا میں، جو ہل بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کر کے دکھایا۔ تم تو سب کچھ رکھتے ہو، بوڑھے ہو گئے تو کیا؟ اللہ نے ہر ایج کے لیے مواقع رکھے ہیں، اگر تم بچنا چاہو گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کو مخرج نکال دے گا، مشکلوں سے وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے سے بہتر ہے لاکھوں کروڑوں گنا کہ تم اس طرف آ جاؤ، کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، نہ اٹریکٹ ہو ان کی طرف۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے کچھ کھا لیا، کچھ لے لیا، کچھ کر لیا غلط، توبہ کر لو، دروازہ تو کھلا ہے میرے رب کا۔ اور اگر تم توبہ کرو گے نا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے مالوں کا رؤوس، سر، رأس ہے، سر، یعنی سر ہی لینا ہے تم نے، اصل مال ہی لینا ہے۔ جسم کو چھوڑ دو، وہ چاہے کتنا اٹریکٹیو ہے۔
تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، جتنا تم نے کسی کو دیا اتنا ہی لینا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تو کسی پہ رائی کے ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ایک شرک ہے، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا جہاد کے وقت بھاگنا، اور ساتواں پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اس لیے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنے تھوڑے میں خوشحال بن جاؤ، دل کو بڑا کر لو، الحمدللہ کہو۔ اس کے وعدے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو الحمدللہ کہتے ہیں، جو ان چیزوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ تو جو بے پرواہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگو، اور کبھی قرض چڑھ گیا تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے سپارے کی جو آیت ہے، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، سورہ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو اللہ اس کا اتار دیتے ہیں۔ یقین کی کمی ہے ہمیں، یقین کی کمی ہے، ورنہ تو اللہ کا ہر طرف سے۔ اب دیکھیں کہ قرض دینے والے کا کتنا اجر میں نے بتایا تھا۔ ₹1,00,000 قرض دیا، روز ₹1,00,000 صدقہ اللہ لکھ رہے ہیں، اور اگر اس نے ٹائم پہ واپس نہیں کیا روز کا 2,00,000 لکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تو ہمیں دینا ہی چاہتے ہیں، اسے تو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ہیں جتنے بھی امیر، وہ تمہیں اٹریکٹ کر کے کھانا چاہتے ہیں، نہ اٹریکٹ ہونا ان کی طرف۔ توبہ کر لو، التوبہ کا دروازہ کھلا ہے اس سے پہلے کہ موت آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔